میرا نام ہے ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج کا سوال اس سیریز میں آج کا سوال یہ ہے، یہ ایک میرے اسٹوڈنٹ نے کیا ہے کہ آپ پاکستان افغانستان کے ریلیشن شپ پہ، تعلقات پہ بات کیجئے، کیونکہ امریکن وڈرال کے ساتھ ساتھ دوبارہ ایک وہاں پہ انریسٹ نظر آ رہا ہے۔ ابھی ابھی ایک ٹیررسٹ ایکشن ہوا ہے جس میں کئی لوگوں کی جان جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ تو کیا پاکستان میں دوبارہ اس علاقے میں ٹیررزم، ایکسٹریمزم کا ویو آئے گا اور انسٹیبلٹی آئے گی، یا کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے خوشی ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ امن کی طرف اقدامات کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا علاقہ جو ہے نا جیو اکنامکس کی زون بنے، بجائے یہاں پہ خون خرابہ ہو اور سول وار ہو اور اس قسم کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز جو ہیں وہ سرکولیٹ کریں۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس کی ذرا بیک گراؤنڈ میں جانا ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپ بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم تاریخ میں جائیں تو سینٹرل ایشیا، افغانستان، ہندوستان، پاکستان، ان کا آنا جانا پیسفلی لوگ آتے جاتے رہے ہیں۔ ٹریڈ روٹس بڑے پرانے ہیں، لیکن فوجی حملے بھی ہوئے، یہاں پہ انویڈرز بھی آئے، کچھ لوگ یہاں پہ سیٹل بھی ہو گئے اور وہ ہمارے ہندوستان پاکستان کی لوگ ہی بن گئے۔ تو کلچرل ریلیشنز اس علاقے کے بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ کابل، آگرہ، دہلی کا ایک پاور کمپٹیشن بھی رہا ہے پچھلے 1000 سال میں، لیکن جب انگریزوں نے ہندوستان پہ اپنی حکومت قائم کر لی تو اس کے بعد، مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد بھی افغانستان کے ساتھ ٹینشن رہی، کچھ جنگیں بھی پہ ایگریمنٹ ہوئی، جس میں امیر افغانستان اور سر مارٹیمر ڈیورینڈ جو تھے، آئی تھنک سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، انہوں نے یہ ایگریمنٹ کو سائن کیا، جس کے مطابق ڈیورینڈ لائن کو مانا گیا ایز دا انٹرنیشنل بارڈر۔ لیکن افغانستان نے ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے بھی اپنا کلیم جو ہے نا وہ اس علاقے پہ قائم رکھا، وداؤٹ ریئلی میکنگ این ایفرٹ ٹو چینج اینی تھنگ۔ اور تو اور ان کا کلیم بلوچستان پہ بھی اس دوران رہا کہ یہ بھی ہمارا حصہ تھا، جو بعد میں برطانیہ نے اپنے زیر اثر لے لیا۔ یہ تھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ۔ پھر آ جاتی ہے پاکستان کی ڈیمانڈ، جو فریڈم سٹرگل انڈیا کا تھا، جس کو انڈین نیشنل کانگریس لیڈ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ تھے پختون لیڈرز کے، یعنی خدائی خدمت گار کے، جبکہ مسلم لیگ نے اپنے پیر جو ہیں جما لیے پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر یعنی خیبر پختونخوا میں بھی، بٹ ناٹ ویری اسٹرانگ ونس۔ ہاں جی، اور تو خیر پارٹیشن ہوئی۔ انگریزوں نے پاکستان کو جاتے جاتے یہ رائے ایڈوائز بھی کیا کہ آپ ڈیورینڈ لائن کو ہی کہیں کہ ہم انٹرنیشنل بارڈر مانتے ہیں۔ لیکن ویری انٹرسٹنگ کہ جب پاکستان بن گیا، the only country which voted against Pakistan's membership in the United Nations was Afghanistan۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کلیم کرتے تھے کہ ہماری جو ایکچول ٹیریٹری ہے وہ اٹک تک آتی ہے، یعنی راول پنڈی کے دوسری طرف جو اٹک کا پل ہے نا، اس طرف
دے کلیم کہ یہ افغانستان کا حصہ ہے. مزے کی بات ہے، میرے یہاں پہ دوست ہیں فیروز ڈار، ان کے والد ریلوے انجن جو ہے نا وہ ڈرائیو کرتے تھے، تو ان کے پاس ایک میڈل ہے جو جب یہ ریلوے لائن بنی تھی یعنی پشاور تک اور آگے، تو جن لوگوں نے اس پہ یہ کام کیا ان کو میڈلز ملے تھے جو ایکچولی افغانستان کے حکومت نے ایشو کیے تھے. تو ایک حد تک افغانستان کا یہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں ایک کلیم جنرلی وہ ایکسیپٹیبل تھا، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز دس واز برٹش ٹیریٹری. اب گیا پاکستان بن اور افغانستان نے اپوز کیا، لیکن پھر پاکستان ایک مضبوط ملک بنا اور ان کمپیریزن ٹو افغانستان پاکستان کی اکانومی بہتر تھی. اور تو اور افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، اس کی ساری ٹریڈ جو ہے وہ وایا کراچی ہوتی تھی، اور ہندوستان کے ساتھ جو ٹریڈ تھی وہ وایا کابل اور باقی ان علاقوں سے ہوتی تھی. تو ان دا لانگ رن یہ دونوں ملک جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ان کے نارمل ریلیشن شپ ہو گئے. اس دوران کئی دفعہ باتیں بھی ہوئیں کہ ایک کانفیڈریشن ہو جائے پاکستان کی اور افغانستان کی، اور مزید اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. کشمیر کو بھی کہتے تھے کہ اس میں انکلوڈ کر لیں گے. پھر جب افغان جہاد آیا تو اس کے اوپر پورا کام کیا جائے گا. کوشش ہوگی کہ سینٹرل ایشین جو مسلم ریپبلک ہیں وہ بھی ایک گرینڈ اسلامک اسٹیٹ کا حصہ بن جائیں، شاید ایران بھی اس میں انکلوڈ ہو جائے، ٹرکی بھی ہو جائے. کئی اس قسم کے خیالات تھے. لیکن ہوا یہ کہ افغان جہاد تب شروع ہوا جب کہ رشین آرمی جو ہے افغان کمیونسٹوں کے مدد کے لیے افغانستان میں آ گئی، اور پھر وہاں سے جو ریزسٹنس پیدا ہوئی، لاکھوں بلکہ ملینز کئی افغان پاکستان میں آ کے انہوں نے پناہ لے لی، اور پاکستان آرمی آپ کہہ سکتے ہیں اور آئی ایس آئی نے اس فرنٹ لائن اسٹیٹ کی جو ہے نا جنگ کو چلایا. تو اس دوران آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پختون لیڈرز ہیں، حکمت یار اور کئی اور فیکشنز کے ساتھ پاکستانی اسٹیٹ، پاکستانی آرمی، آئی ایس آئی کے کلوز ریلیشن شپ ہو گئے. لیکن پھر جب سوویت یونین نے وہاں پہ وڈرا کر لیا ان 1989 اور اس کے بعد امریکہ نے بھی افغانستان کو چھوڑ دیا، تو ایک سول وار شروع ہو گئی. یعنی ناردرن جو افغان تھے جو پختون نہیں تھے انہوں نے ایک الائنس بنا لیا، اور پختونوں کا ایک دوسرا الائنس تھا. اور اس سول وار میں کہا جاتا ہے کہ افغان جہاد میں جن دن لوگ مارے گئے ہیں اس سے زیادہ خون بہا. خیر اس کے بعد 1994 جب افغان جہاد ہو رہا تھا، سو کال جہاد میں کہتا ہوں، تو ہزاروں مدرسے قائم کیے گئے جہاں پہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی جو ہے وہ پڑھائی گئی اور لوگوں کو انڈوکٹرینیٹ کیا گیا جہاد کے لیے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ. اور وہ جہاد انہوں نے کیا بھی، بعد میں وہی لوگ انڈین کشمیر میں بھی بھیجے گئے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن پھر القاعدہ نے 9/11 کیا. 9/11 کے بعد امریکہ نے جو کابل میں ملا عمر کی طالبان رجیم تھی اس کو ڈسلوج کر دیا، انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا. کچھ ان میں سے افغانستان کے علاقوں میں رہے، کچھ پاکستان میں آ کے انہوں نے اپنا گھر بنا لیا.